آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ بربر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے کہنے سے یہ زمین، آسمان، کائنات سب تخلیق ہوئے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا، ہم سے پیار کیا، ہماری فکر کی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں سے ہمیشہ ہم کلام ہوتا۔ آج اس وقت کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں جب تیرے سچے زندہ کلام سے پیارے خدا ہم سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی سے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو کھول کر تیرے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تیرے سچے کلام سے سیکھ سکیں، تیری وفاداری، تیری محبت، تیری پروردگاری، ان سب باتوں کے بارے میں پیارے خدا ہم جان سکیں۔ میں اپنے ہونٹوں کو تیرے حضور میں پیش کرتا، ان کو چھو اور پاک کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ جتنی جانیں اس وقت تیرے سامنے سرنگوں ہیں، ایک ایک زندگی کو تو برکت بخش پیارے خدا، کہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اور پاک سبت کے لیے، ایک اور دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ آج شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دن نہیں دیکھ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھے ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اس بات کے لیے کہ ہماری سانسیں چل رہی تھی، خدا نے ہمیں زندگی بخشی۔ خداوند ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، خداوند ہی ہے جو ہمیں اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند ہے جو اپنی ساری برکتوں سے ہمیں نوازتا ہے، وہ اپنا سورج ہم سبوں پر چمکاتا ہے، اس نے ہمیں ہوا دی ہے جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں، اس نے ہمیں اس دنیا میں رکھا، اس نے ہمیں صحت و تندرستی بخشی ہے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ آج جب پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دفعہ زندگی تھم چکی تھی اور پھر آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہی، لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بہت سارے ایسے ملک ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پوری طریقے سے زندگی بحال نہیں ہو سکی۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی حالات بہت خراب ہو گئے، لوگوں کے معاشی حالات بہت زیادہ لوگوں کے خراب ہو گئے، ملک، کمپنیاں، سب کا دیوالیہ نکل گیا، اور آج بھی اس کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند بھلا جس کی شفقت ابدی اور جس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، وہ خداوند ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ اس بات کی نشانی یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس کے سامنے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ چاہتا وہ یہ کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہم نے نیشنل چرچ کو والنٹری اب بند کیا اس بات کے لیے کہ جب 6000 پلس کیسز پاکستان میں آنے شروع ہوئے، جب ہاسپٹل سارے بھر گئے ہیں، جہاں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی، تو میں شکر گزار ہوں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا، جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے چرچ کو بند کریں گے تب تک کے لیے جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سبوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے تعاون کا، کہ آپ ہم سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ نے گھر میں رہ کر ہماری ان آن لائن سروسز میں شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ سبوں کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج حالات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہتر ہیں، لیکن ان سارے حالات میں جو سب سے بڑی بات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ جو مسز کرش نژاد نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اٹس اے
بیوٹیفل سٹوری، ایک خوبصورت کہانی ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. باپ ابراہیم کی کہانی، اس کی زندگی، اس کے ایمان کی کہانی، اور اس بات کے لیے جو خدا نے اس کی زندگی میں رکھی. خدا نے ابراہیم کو تیار کیا تھا. خدا نے ابراہیم کو کسدیوں کے اور سے بلایا اور اس کو بلا کر اس کو کہا کہ تو میرے پیچھے چل. اس نے سب کچھ چھوڑا اور خداوند کی پیروی کرنی شروع کر دی، خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. جب 22ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یوں کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. خداوند جس نے ابراہیم کو تیار کیا تھا، وہ وقت آ پہنچا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس کو جب پکارا تو اس نے کہا میں حاضر ہوں. وہ اس بات کے لیے حاضر ہوں کہتا ہے جب ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ میں تیار ہوں خداوند اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے. خداوند میں تیار ہوں اپنے آپ کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہوں. میں تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہوں اور میں اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا اور جسے تو پیار کرتا ہے لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے جسے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ بات تھی جب خداوند نے ابراہیم سے کہا اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے. ذرا اس بات پہ غور کریں کہ خدا یہ کیوں کر کہتا ہے کہ اسحاق جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے، حالانکہ ہاجرہ سے بھی بیٹا پیدا ہوا تھا. لیکن میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسحاق وعدے کا فرزند تھا. وعدہ جو خدا نے سارہ سے کیا اس سے اسحاق پیدا ہوا. اسحاق جس سے اس کی نسل آگے چلنی تھی، اسی بیٹے کو خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ اسے لے کر جا اور جس پہاڑ پر میں تجھے بتاتا ہوں وہاں پر جا کر سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. جب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، ان حالات کو، ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کوئی آرگومنٹس نہیں نظر آتے. یہاں پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا ابراہیم نے خدا کے ساتھ، کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ شاید اپنے دل میں ضرور سوچتا ہوگا. سوختنی قربانی یعنی بیٹے کو ذبح کر کے لکڑیوں پر ڈال کر پھر اس کو جلا دینا تھا. یہ وہ سوختنی قربانی ہے جو اس نے خدا کے سامنے پیش کرنی تھی. وہ خدا کے سامنے گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری. جیسے ہی خدا نے اس کو کہا تو ایسا کر، اس نے اسی وقت تیاری کی. اس نے سامان لیا، لکڑیاں لیں اور اس پہاڑ کی طرف سفر کرنے کو نکل پڑتا. میرے عزیزو، دوسری آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ جسے تو پیار کرتا ہے، اور جب ہم پیدائش کے پہلے باب سے لے کر 22ویں باب تک آتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہے جہاں پر جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو انگلش کا ورڈ لو استعمال ہوا ہے. محبت، پیار، پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور ہمارا خداوند جو ہم سبوں سے پیار کرتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خدا ہم سے بھی یہی امید رکھتا ہے، ہمیں بھی یہی حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تاکہ لوگ یہ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمارا خدا جو محبت کا خدا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو ہم سب سے پیار کرتا ہے. خدا نے اس سے کہا اور اس نے اسی وقت تیاری کی. اس نے وہ لکڑیاں ڈالیں اور اپنے بیٹے کو لیا اور اپنے ساتھ 2 ملازموں کو لے کر چل پڑا. اور میرے عزیزو، جس پہاڑ کی طرف وہ جا رہا تھا، جہاں سفر کرنے کو تھا، وہاں وہ 3 دن کا سفر تھا. یعنی 3 دن سفر کر کے اس پہاڑ پر پہنچنا تھا جہاں پر جا کر ابراہیم نے اسحاق کو سوختنی قربانی کے طور پر خدا کے سامنے پیش کرنا تھا.
ذرا سوچئے 3 دن سفر جو وہ اس نے کرنا تھا، بیٹے کو ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ابراہیم نے اپنے ملازموں کو یہ کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا، اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا آئے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے محاذر۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں پر ہے؟ دونوں باپ بیٹا پہاڑ کی طرف چل پڑے ہیں، لکڑیاں بھی لے لیں، آگ بھی لے لیا۔ بیٹا باپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، لیکن برہ کہاں پر ہے؟ برہ کہاں ہے؟ یہ سوال موسیٰ بھی پوچھتا ہے، یہ سوال باقی کے سارے انبیاء بھی پوچھتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں جا کر ملتا ہے نئے عہد نامہ میں، جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا جب خداوند یسوع مسیح کو آتے دیکھتا تو کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہی برہ جسے قربان کیا گیا پوری انسانیت کے لیے، جس نے اپنی جان دے دی، صلیب پر کھینچا گیا، لہو بہا دیا تاکہ پوری دنیا بچائی جا سکے، تاکہ انسان جس نے گناہ کیا اور خدا کی رفاقت سے دور ہو گیا وہ پھر اس کی رفاقت کو بحال کر دیا جائے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری فکر کی، خداوند نے میری فکر کی، خداوند نے آپ کی فکر کی اور ہم سبوں کو بچا لیا، کیونکہ ہم سب اس گناہ کی وجہ سے اس ابدی ہلاکت کی طرف جا رہے تھے، لیکن خداوند نے اپنا لہو بہا کر ہمیں بچا لیا۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو میرے عزیزوں ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میرا خداوند یسوع مسیح جو میرا نجات دہندہ ہے، جس نے میری خاطر صلیب پر جان دی اور اپنا خون بہایا اور مجھے بچا لیا، اور آپ اسی طرح سے دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے مجھے بچا لیا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی خداوند کے پاس آ جائیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، اپنی زندگی اس کو دے دیں تاکہ آپ کی زندگی بھی بچ جائے، تاکہ آپ بھی ابدی زندگی میں شامل ہو جائیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اس کی مرضی کے تابع رہیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، اور وہ ساری تعلیمات جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہیں وہ ساری تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والے بن سکیں۔ بہت ساری ایسی زندگیاں میرے عزیزوں جو شاید نام کے مسیحی ہیں، جن کا اپنا ذاتی ریلیشن شپ بالکل خدا کے ساتھ نہیں ہے، جو بالکل خداوند کے پاس نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر نہیں آتا۔ نام کے مسیحی ضرور ہیں، اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے میرے عزیزوں جن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے بہن اور بھائی، ان کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے بھی، اور جہاں پر خداوند ہمیں موقع دیتا ہے ہم ضرور دوسروں کے ساتھ خداوند کی خوشخبری کی منادی کو شیئر کریں، یسوع کے بارے میں دوسروں کو ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی صرف اور صرف اسی صورت میں بچائی جائے گی اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اپنی زندگی میں تسلیم کر کے اس کے تابع ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ سرنڈر کریں اپنے آپ کو، پورے طریقے سے تابع ہو جائیں، اپنی زندگی پوری کی پوری خداوند کو دے دیں، اور پھر دیکھیں خداوند کس طرح سے اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ بے شک خداوند وفادار ہے، بے شک خداوند ہماری فکر کرتا ہے۔ آگ اور لکڑیاں تو ہیں لیکن برہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی
اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسحاق نے اپنے آپ کو والنٹری طور پر، رضاکارانہ طور پر قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اس نے بھی کوئی آگے سے بات نہیں کی، اس نے عذر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ ذرا ابراہیم کے بارے میں سوچیں، جس سے خدا نے یہ کہا کہ وہ بیٹا جس سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس کی قربانی چڑھا۔ ذرا سوچیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، کہ تیری اولاد کو برکت دوں گا، اور اس سے وعدہ کیا تھا اور اس کو بیٹا بخشا۔ اس وعدے کو ابراہیم کی زندگی میں پورا کیا، اور پھر ابھی خداوند اس کو کہتا ہے کہ اس کی قربانی دے۔ ابراہیم جن مذاہب میں سے نکل کر آیا تھا وہاں پر بہت زیادہ دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ جب یہ بات آئی تو ابراہیم بھی اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن میرے عزیزو چونکہ وہ اپنے خدا سے محبت کرتا تھا، اپنے خدا پر ایمان رکھتا تھا، اس نے یہ میریکل اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ ایسا ہونے دیا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر خدا نے اسے اولاد بخشی ہے تو بے شک خداوند اس کی زندگی میں اپنی تمام برکات کو بھی بخشے گا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا، آئے ابراہیم، آئے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تب خدا انٹروین کرتا ہے جب اس نے اپنی چھری کو اٹھا لی۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ ابراہیم واز تھنکنگ، جب خدا نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے، جس جگہ کو وہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ is there any difference؟ کوئی فرق ہے؟ لیکن یہ فرق ہے میرے عزیزو کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، لیکن وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ ذرا سوچئے اپنی زندگی میں بھی اور غور کرنے کی کوشش کریں، جب خدا ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، جب خدا ہمیں بلاتا ہے، جب خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، بہت سارا کام خدا ہمیں سونپتا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جب خدا ہمیں پکارتا ہے ابراہیم کی طرح کہتے ہیں میں حاضر ہوں، یا ہم خدا کی آواز کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے؟ ہمارا خدا عظیم خداوند ہے، عظیم خداوند جس نے ہم سے اس قدر محبت کی۔ ذرا سوچئے خدا کی محبت کے بارے میں۔ یہاں ایک زمینی باپ ہے جو اپنا بیٹا جسے قربان کرنے کے لیے لے کر چل پڑا۔ ذرا سوچئے خدا باپ کے بارے میں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے بخش دیا، جس نے اپنی جان دے دی، جس نے اپنا خون بہا دیا۔ وہ خدا باپ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ ہماری تابعداری چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ ہمیں پکارے ہم اس سے کہیں اے خداوند میں حاضر ہوں۔ وہ جب بھی ہمیں آواز دے ہم اس کی آواز کو سن کر اپنے آپ کو تیار کر لیں۔
کہ اگر خداوند ہماری زندگی سے ایسا بڑا کام مانگ لے تو ہم تابع داری کے ساتھ بغیر شکوہ کیے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے محبت نہ رکھیں، بلکہ ان سب چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت رکھیں۔ وہی خدا جو ہماری فکر کرتا اور اپنی ساری برکتوں کو ہم پر انڈیلتا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے خداوند پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو یہوہ یری، جو مہیا کرنے والا، جو ہم سبوں کو مہیا کرتا ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت خداوند نے مہیا کیا، آج سوچیں اپنی زندگی میں کہ خداوند ہماری زندگی میں کن کن چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ جب ہمارا دل خوشی سے، شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند تو یہوہ یری ہے، تو جو آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہے اور اپنی ساری برکتوں کو ہم پر انڈیل دیتا ہے۔ بے شک خداوند تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی مہیا کرتا ہے، بے شک خداوند تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے، تو زندگی کی ضرورتیں بخشتا ہے، آسائشیں بخشتا ہے، ساری چیزیں ہمیں مہیا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ یہ ہے وہ برکات کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے تابع کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، تو خدا نے ابراہیم سے کہا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ ذرا سوچئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے اس بات کے لیے کہ ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں، ہم ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں خدا کی، کہ خدا نے جو وعدہ ابراہیم سے کیا وہ ہماری زندگی میں بھی خدا پورا کرتا ہے۔ اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے، تب تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات کو مانا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اس وعدے کی تکمیل ہے جو خدا نے کیا، جو خدا نے اس وقت انسان سے کیا جب وہ گناہ میں گر چکا تھا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا خدا سچا زندہ خدا ہے جو ہم سبوں کی فکر کرتا ہے۔ ہمارا خدا گاتا ہے، ہمارا خدا روتا بھی ہے، اور ہم سبوں کی فکر کرتا ہے۔ ہمارا خدا ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، ہم چاہے اسے چھوڑ کر اس سے دور چلے جائیں، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے یہ کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج جو انجیلی بیان آپ کے سامنے پڑھا گیا، جو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ How beautiful these words are۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسی خدا باپ کے بارے میں ہمیں آ کر بتایا، اس کی محبت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں آ کر بتایا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور پھر انہی رسولوں نے جب سفر کیا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں،
کہ خدا کا سچا اور زندہ کلام ہم تک پہنچا. اور جب ہم خداوند کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، جب وہ ہمیں قبول کرتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا باپ کو قبول کرتے ہیں. دس از اے چین. یہ وہ چین ہے، یہ وہ بات ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کی منادی کرتے جائیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. متی 10 باب اس کی 42 آیت، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلا دے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا. دس از اے بیوٹیفل تھنگ کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، خداوند ان کو اس کا اجر ضرور مہیا کرتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ ہے، جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، اور جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے ہمیشہ جھکے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور اسی طرح ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کامل طور پر سرنڈر کر دیں اور خدا کی آواز کو سنیں. خدا کی آواز کو سنیں. آج بہت سارے ایسے جھوٹے استاد، بہت ساری ایسی جھوٹی بدعات آ چکی ہیں جو شاید خدا کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن وہ غلط تعلیم دے جاتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم دے جاتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ آپ کو اس فکر میں ڈال دیں گے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، آپ گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. لیکن میرے عزیزو، خداوند ہم سے یہ کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف خداوند سے محبت کرنی ہے، اسی کی فکر کرنی ہے، اور بے شک وہ اپنی ساری برکات کو ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے. پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو، پھر ساری دنیا کی چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، ہمیں زور و شور سے کام کرنا ہے، ہمیں ان حالات میں خدمت کرنی ہے جہاں ہر طرف شیطان شیر ببر کی طرح گرجتا پھرتا ہے. میرے عزیزو، وقت مشکل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں زور بخش دیتا ہے تاکہ ہم شیطان ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، اور اسی ابلیس کا مقابلہ کر سکیں جس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. افسیوں 6 باب میں وہ سارے ہتھیار میرے عزیزوں باندھ لیں، ہم صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لیں، راست بازی کا بختر باندھ لیں، اور خداوند کے کلام کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، اپنے دلوں میں رکھ لیں، کیونکہ یہ وہ مشکل وقت ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکے رہیں. دنیا کی کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں، کوئی بات ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ اسی محبت کو چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو ریفلیکٹ کریں، اس کی محبت کو پھیلاتے جائیں، محبت کا پیغام پھیلاتے جائیں، محبت کو اپنی زندگیوں سے دوسروں تک نشاور کرتے جائیں، روحوں کو جیتے جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اپنے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ پر اپنی تمام برکات کو نازل کرے، آپ کے دلوں کو تیار کرے. خداوند آپ کو اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ ہمیشہ اس کے نام کو جلال دیتے رہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. چند لمحے خاموشی میں ہم خدا کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے کہ خداوند کا کلام جو سچا ہے، جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا کے بندہ ابراہیم نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے تابع کر دیا، اور خدا نے کس طرح سے اس کی زندگی میں ان تمام برکتوں کو بخش دیا. خدا نے کس طرح سے اس کی نسل کو برکت دی،
آج خداوند آپ کی نسل کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. اپنے آپ کو تیار کریں اس بات کے لیے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں اس بات کے لیے کہ خدا نے آپ کو سچا اور زندہ ایمان بخشا. ایمان خداوند یسوع مسیح پر، اس کی نجات پر جو اس نے ہماری زندگی میں ہمیں مہیا کی، اس کے سچے وعدوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں، جس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے ہمیں ایک مشن اور مقصد سونپ دیا ہے. اس نے ہمیں اپنے سچے گواہ بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دلیری کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کو دے سکیں، اور یہ کہہ سکیں کہ میں یسوع مسیح کا گواہ ہوں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے میری خاطر اپنی جان دے دی اور نجات کا بانی ہے. اس کی گواہی دے سکیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. خدا کا شکر ادا کریں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے سچے اور زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے. آج جتنی زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، پیارے خدا تو ایک ایک زندگی کو چھو کر اپنی برکت سے مالا مال کر. وہی برکت جو پیارے خدا تو نے ابراہیم کو دی. تو پیارے خدا جتنے خاندان، جتنی زندگیاں تیرے سامنے سرنگو ہیں، ایک ایک خاندان کو تو اپنی ان تمام برکات سے مالا مال کر. ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اپنی برکت سے مالا مال کر، اور اپنی خدمت اور جلال کے لیے بکثرت استعمال کر. نیشنل چرچ کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دعا مانگتا ہوں کہ ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہماری مدد کر تاکہ ہم ہمیشہ پیارے خدا تیرے سامنے جھکے رہیں، تیری خدمت کرتے رہیں، تیرے کلام کی منادی کرتے رہیں، اور پیارے خدا اپنی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو چلاتے تھے. کیونکہ ہم یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ہمیں جس طرح ہمارے منجی خداوند نے ہمیں سکھایا، ہم دلیری سے کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں. آمین. عزیزو،